السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید اور جنات کے بادشاہ کے بیٹے کے قتل کا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اسی لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، بغداد میں بے شمار علماء کرام موجود تھے۔ انہی علماء میں سے ایک عالم اپنے شاگرد کو دین کی تعلیم دینے کے لیے نماز جمعہ کے بعد ان کو لے کر وہ قبرستان کی طرف جاتے اور فاتحہ خوانی کرتے اور وہیں پر اپنے تمام شاگردوں کو درس عبرت بھی دیتے کہ دیکھو، انسان دنیا میں وقتی طور پر موجود ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ تو یہی قبر ہے۔ اسی طرح وہ تمام شاگرد کو قبرستان لے کر جاتے اور دین کی تعلیم دیتے۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے شاگرد کے ساتھ قبرستان کی جانب فاتحہ خوانی کے لیے نکلے۔ ابھی وہ چلتے ہی جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک کالی سی چیز اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ دور سے تو وہ ایک کالی رسی لگ رہی تھی، لیکن قریب جا کر دیکھا تو راستے میں ایک سیاہ سانپ تھا جو کہ ان کا راستہ روک کر کھڑا تھا اور اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا جیسے وہ سب کو نگل جائے گا۔ وہ ان سب کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ عالم صاحب نے اپنے شاگرد کی حفاظت کے لیے قریب جا کر اپنے عصا سے اس سانپ کے منہ کو کچل دیا۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگے تو دور سے ریت کا ایک طوفان ان کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں پر موجود تمام شاگرد خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب کو ایک لمبے گرد غبار نے آ کر گھیر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ شاگرد حیران پریشان یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو ان کے استاد محترم ان کے ساتھ تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان کی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے مدرسے میں لوٹ گئے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ سب شاگرد جارو قطار رونے لگے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور استاد گرامی ان کے پاس نہ آئے تو وہ سب چونکہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، دل ہی دل میں انہیں یاد کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارے استاد صاحب کی مدد فرما۔ ابھی وہ دعا ہی کر رہے تھے کہ استاد صاحب سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان شاگرد نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور اس واقعے کے مطابق دریافت کیا کہ آپ کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس گرد غبار میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا جس نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ وہ مٹی کا طوفان کہاں سے آیا اور کہاں لے کر چلا گیا تھا؟ ہمیں یہ بات کچھ سمجھ نہ آئی۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، جب مجھ پر غبار چھایا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو گیا تھا، لیکن وہ غبار مجھے لے کر ایسے جزیرے پر چلا گیا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور خشکی بہت کم تھی۔ دراصل وہ انسان نہیں تھے جو پکڑ کر لے گئے تھے، وہ جنات تھے۔ پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے کر آئے۔ وہ سب بہت غصے میں تھے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی کہ جنات اتنے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑا سا سنبھلا اور معاملے کی نزاکت کو میں نے جاننا چاہا، اپنے سر کو اٹھایا، سر اٹھا کر جو دیکھا تو وہاں جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو انگارہ برساتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ننگی تلوار لیے تخت پر بیٹھا تھا۔ اب بھی مجھے بات سمجھ بھی نہیں آئی تھی، لیکن جب دوسری جانب دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا تھا جس کا سر زخمی اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہے۔ اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا تھا تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیا ہے۔ مجھے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں تو اپنے شاگرد کے ساتھ قبرستان جا رہا تھا فاتحہ خوانی کے لیے۔ میرے سامنے تو ایسا کوئی نوجوان نہیں آیا کہ جس کو میں نے مارا ہو۔ یہ کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے اس سے قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو حیران ہوں۔ آپ کے ہاتھوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ جنات کے خادم کہنے لگے کہ اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ مجھ سے جب اس خون کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا میں نے تو اس نوجوان کو قتل نہیں کیا، میں نے ایک سانپ کو ضرور مارا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اے عالم، تو عالم نہیں ہے، تو نہیں جانتا تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تلوار اسی وقت چلاؤں اور تیرا سر تیرے جسم سے الگ کر دوں۔
वो जिसके सर को तुमने कुचल दिया वो सांप नहीं था बल्कि वह मेरा बेटा था। यह सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया, यानी मैंने जन्नात के बेटे को मार दिया था। अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब तो ये अपना बदला जरूर लेंगे। फिर वो काजी की तरह मुतवज्जो की, मैंने इस नौजवान को हरगिज नहीं मारा। मुझे नहीं मालूम था कि सांप के रूप में कोई जिन है, और चूंकि वह हम पर हमला करने वाला था लिहाजा अपने बचाव के लिए मैंने उसे मार दिया। काजी ने कहा कि तुमने जन्नात के बेटे को मारा है और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया। बादशाह ने जैसे ही काजी का हुक्म सुना तो वह तलवार खींचकर मुझ पर वार करने लगा। बस मैंने कलमा पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही कलमा पढ़ा तो मेरे दिल में अपने उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वह बात याद आ गई कि जब किसी मोमिन के दिल में किसी चीज का खौफ तारी हो तो अल्लाह ताला उस मुश्किल में उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तो मेरे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके मेरी मदद फरमा। जैसे ही मैंने अपनी दुआ मुकम्मल की तो फौरन एक नूरानी चेहरे वाले मर्द नमूदार हुए और बादशाह के पास जाकर कहने लगे, इस शख्स को कत्ल ना करो, यह तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही जन्नात के बादशाह के हाथ से तलवार नीचे गिर गई। उसने तलवार फेंककर मुझसे कहा, ऐ सहरी उस्ताद, मैंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अदब और उनके रुतबे के बदले माफ किया। अब तुम यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, तुम मेरे इस मकतूल बेटे को गुस्ल भी दोगे और इसका नमाज जनाजा भी पढ़ाओगे। नमाज जनाजा अदा करने के बाद जन्नात के साथ मुझे वहाँ से रुखसत किया गया। जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुँचा तो वहाँ पर आप लोग मौजूद नहीं थे। मैं समझ गया मेरे तमाम शागिर्द मदरसे में चले गए होंगे। कब्रिस्तान में फातिहा करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। वो जन्नात मुझे यहाँ छोड़कर मेरी नज़रों से पोशीदा हो गए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह प्यारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इमामा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिल सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश बरसाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।